الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ حجرات کی آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، اور اس میں غیبت کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اور اس غیبت کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو قرآن کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً اس کو برا سمجھو گے. اور اس لیے اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، رحمت کرنے والے بھی ہیں. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیبت کی یہ تعریف فرمائی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح تذکرہ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. یعنی جب اس کو پتہ لگے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا تھا تو اس کے دل میں میل آئے، اس کے دل میں کدورت پیدا ہو، اس کو تکلیف ہو. یہ ہے غیبت. اور اس غیبت کے حرام ہونے کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اس کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا، کہ یہ زنا کے جرم سے بھی بدتر ہے. آپ ذرا سوچیں کہ الیاذ باللہ اگر کسی شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ بچائے یہ زنا کے جرم میں مبتلا ہے، تو سارے معاشرے میں اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ سارے معاشرے میں اس کو نکو بنایا جائے گا، سارے معاشرہ اس کو برا بھلا کہے گا، کوئی اسے پسند نہیں کرے گا. لیکن غیبت کا گناہ دن رات ہماری مجلسوں میں سرزد ہو رہا ہے، جو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا گیا. لہذا یہ بڑے
زبردست فکر اور پریشانی کا موقع ہے کہ ہم کس طرح اس سے بچیں۔ دیکھو، غیبت کی بعض شکلیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار نہیں دیا۔ مثلا یہ کہ ایک شخص مظلوم ہے، کسی نے اس پر ظلم کیا ہے اور ظلم کرنے کے نتیجے میں بیچارے کا کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کا دل کڑ رہا ہے، تو وہ اگر اپنا دکھڑا کسی کے سامنے بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی منع نہیں کیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ دوسرے کو بیان کر کے کم از کم اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے جو ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف کا مداوع کر دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک فرض کرو چند طلبہ ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تو اگر وہ اپنے استاد سے جا کر یہ کہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے استاد اس کو تنبیہ کرے، اس کے دکھڑے کا مداوع کر دے، اگر اس کی کوئی حق تلفی ہوئی حق دلوا دے۔ یہ کوئی غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اور کچھ نہیں، وہ دوسرا آدمی میرے غم کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم میں اپنا دکھڑا اس کے سامنے کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کر سکتا ہوں، اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہوں۔ یہ بھی منع نہیں کیا قدرت نے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دل چاہتا ہے اس کا کہ میں اپنا غم کسی دوسرے کے سامنے بیان کروں، تو وہ غم میں کم از کم میری ہمدردی کے دو چار کلمات کہہ دے۔ لا يحب اللہ الجہر من القول بالسوء الا من ظلم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگوں کی برائی علی الاعلان بیان کرنا، لوگوں کے سامنے کہنا، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں اور کوئی مظلوم ہے تو مظلوم اپنی داد رسی کے لیے یا اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی سے بیان کرتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس واسطے جو ہمارے فطری تقاضے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی روک عائد نہیں کی۔ تم اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق جو تمہارا حق ہے اس کو بیان کر سکتے ہو، لیکن غیبت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے سامنے میں اپنا دکھڑا لے جاؤں اور وہ میری داد رسی کر دے، اور نہ میں اپنے دکھڑے کا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شخص کا ذکر کر رہا ہوں اور اس کی برائی بیان کر رہا ہوں مجلسوں کے اندر مزہ لینے کے لیے۔ مجلسوں میں ذکر آ گیا کسی کا اور اس کی عیوب، اس کی برائیاں، اس کی غلطیاں بیان ہو رہی ہیں، اس سے مزہ لیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر طنز کیے جا رہے ہیں، یہ ہے حرام۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ اور آپ ذرا اگر ہم اپنے سب گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہماری مجلسوں میں یہ صورتحال بہت کثرت سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کا آدمی ذکر کرے اور ذکر اس انداز سے کرے کہ جس میں اس کی تحقیر ہو، چاہے زبان سے کوئی تحقیر کا کلمہ نہیں کہا لیکن انداز ایسا اختیار کر لیا کہ جس سے اس کی تحقیر کا احتمال ہے، وہ بھی غیبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک خاتون کا ذکر کیا، ان کا خاتون کا ذکر آ گیا تو وہ ذرا پستہ قد تھی، قد چھوٹا تھا ان کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ایسے کہہ دیا، اشارہ کر دیا ہاتھ سے ان کے پستہ قد ہونے کی طرف، تو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمایا یہ تم نے اس طرح ذکر کیا ہے
یہ بھی غیبت ہے. تو کسی شخص کا توہین آمیز انداز میں ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ ہے حرام. چاہے وہ عیب جس کا تم ذکر کر رہے ہو واقعتاً اس میں پایا جاتا ہے، تب بھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کرنا غیبت ہے، حرام ہے، زنا سے بدتر ہے اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جاتا. اب غیبت کے اوپر دو ردے اور چڑھ جاتے ہیں، یعنی غیبت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے دو مزید چیزوں کے وجہ سے. اللہ بچہ غیبت کو پہلے سے تو کہہ دیا، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے، زنا سے زیادہ بدترین جرم ہے. لیکن اس پر اور ایک ردہ چڑھا دیا جاتا ہے، دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اوپر مزید اضافہ کر دیتی ہیں. ایک ہے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے، یعنی ایک آدمی وہ اس کے اندر ایک برائی موجود نہیں ہے، کسی شخص کے بارے میں کہنا مثلا کہ وہ تو بے نمازی ہے مثال کے طور پر، حالانکہ ہے بیچارہ نمازی، اس کو نمازی بے نمازی کہہ دیا. تو یہاں دو گناہ جمع ہو گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، دو جمع ہو گئے، ایک غیبت کا گناہ، ایک بہتان کا گناہ. بہتان کے معنی ہے کسی کے سر پر ایسی برائی جڑ دینا، ایسی برائی کی طرف اس کو منسوب کر دینا جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے بیچارے میں، اور تم نے لگا دیا اس کے اوپر ایک الزام. کسی کو آپ نے ظالم کہہ دیا، حقیقت میں وہ ظالم نہیں ہے. تو دو گناہ جمع ہو گئے، ایک غیبت کا اور ایک بہتان کا، جھوٹے الزام کا. اور اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ اس جو الزام آپ لگا رہے ہو اس کے اوپر اس کی تحقیق نہیں ہے تمہیں. ایک تو صورت یہ ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے مثلا، تو غیبت ہو گئی. اگر اس کو بے نمازی کہو گے کہیں تو کیا ہوگا؟ غیبت ہوگی. لیکن اگر وہ نمازی ہے اور کہو گے کہ بے نمازی ہے تو غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے. اور اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ آپ کو تحقیق ہی نہیں ہے. ایسا آپ آج کل دن رات یہ صورتحال پیش آتی ہے، صرف الزام لگا دیا کہ جی وہ تو کھا گیا، وہ تو رشوت خور ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس نے جو ہے ملک کا پیسہ کھا لیا. یہ بات آپ کہہ رہے ہو صرف کس بنا پر کہ شبہ ہے، حالانکہ اس کی تحقیق آپ کو نہیں ہے کہ بھئی واقعی کھایا کہ نہیں کھایا. آج کل تو لوگوں میں یہ باتیں لوگوں کے بارے میں اس طرح مشہور ہو جاتی ہیں کہ باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ کہ فلاں نے فلاں معاملے کے اندر اتنا کروڑ روپیہ لیا، رشوت لی. اب آپ نے کوئی تحقیق کی، اس کا حساب کیا، اس کو پتہ چلایا کہ واقعی یہ جو الزام لگ رہا ہے وہ حقیقی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے. تحقیق ہے نہیں. لوگوں نے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لہذا میں بھی کہتا ہوں. ایک روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، سند اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن بہرحال امام غزالی نے ذکر کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے، جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی آدمی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کے لیے یہ ہیلا کرتا ہے کہ جو میں تو نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں.
وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن جھوٹ کی سواری بنا دیا اس جملے کو کہ لوگ کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہہ کر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا، لوگوں کی بات بیان کر رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات لوگ کہتے ہیں وہ دوسرا اس کو مان لے. تو یہ ایک غیبت ہے، یہ بھی بدترین غیبت ہے، کیونکہ اس میں انسان ہیلا کر رہا ہے غیبت کرنے کا، اور لوگوں کے کہنے کی جو بات ہے اس کی تصدیق تو کی نہیں، اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کام کیا. اس کو بھی بدترین غیبت قرار دیا گیا، اور اس میں دو گناہ شامل ہو گئے، ایک غیبت کا اور ایک جھوٹ کا. کیونکہ جھوٹ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ انسان نے جو بات سنی سن کر اسے آگے چلا دیا بغیر تحقیق. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ سنا اس نے وہ اس کو بیان کرتا پھر رہا ہے تحقیق کے بغیر. تو تحقیق کے بغیر کسی کی کوئی برائی بیان کرنا دو گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک غیبت کا، دوسرے جھوٹ کا. کیونکہ یا تو واقعی جھوٹ ہے یا کم از کم تم نے اس کی تحقیق نہیں کی، تحقیق کے بغیر اس کے آگے چڑھا دیا. ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے اس سے، اور دن رات ہم ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، الیاذ باللہ. تو یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس غیبت کے اور اس بہتان کے، جھوٹ کے گناہ سے بچائیں. ہر آدمی کو فکر چاہیے. دوسری چیز جو غیبت کو اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے وہ ہے چغلی. اور یہ چغلی ایسی چیز ہے کہ غیبت کا جو یہ حکم ہے، غیبت کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، یہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ غیبت کی سنگین برائی بیان فرمائی گئی تھی. لیکن سورہ مدثر جو سورہ اقرا کے بعد پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی بالکل ابتدا میں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چغلی کا ذکر کیا. حماز مشاء بنمیم، ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا ہے، مشرکین میں سے تھا، کہ وہ لوگوں کے اوپر تانے بہت دیتا ہے لوگوں کو، اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے. تو اس چغلیاں لگانے کی مذمت بالکل قرآن کے نزول کے ابتدا میں نازل ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، الیاذ باللہ. تو یہ کیا ہوتی ہے چغلی؟ چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ غیبت تو ہے ہی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ برائی کسی ایسے شخص تک پہنچائے جو اس کو سزا دے سکتا ہو، اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہو. ایک تو غیبت یہ ہے نا، ہم ایسے ہی مزہ کرنے کے لیے، مجلس بازی کے لیے، گپ شپ کے دوران ہم نے کسی کو برا کہہ دیا، یہ تو غیبت ہوئی. لیکن ایک آدمی ایک صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے اور کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی یہ تو فلاں کام کرتا ہے، اور مقصد اصلاح نہیں ہے، مقصد یہ ہے
کہ اس کی رسوائی ہو، اس کو نقصان پہنچے. جس بڑے آدمی کے پاس میں یہ جا کر پیغام لے کر گیا ہوں، وہ بڑا آدمی اس کے دل میں اس کی برائی پیدا ہو اور برائی پیدا ہونے کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچائے. یہ دوسری زبردست معصیت ہے جو غیبت کے ساتھ مل جاتی ہے، چغلی کھانے کی. لوگ اکثر و بیشتر یہ فرق نہیں کرتے. چغلی کھانا یہ اس وقت حرام ہوتا ہے جبکہ مقصود کسی آدمی کو نقصان پہنچانا. لیکن اگر مقصود یہ ہے کہ بھئی میں یہ آدمی ہے، اس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، خود اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو میں کسی اس کے بڑے کے پاس جا کر خیر خواہی کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ جی ذرا اس پر خیال رکھیے گا، اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں اور ذرا آپ اس کا دھیان رکھیں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں. چاہے اس کو پیمائش کریں، سمجھائیں، نصیحت کریں، یا اگر وہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آئندہ باز آ جائے اور وہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کا دھندا چھوڑ دے. تو اگر خیر خواہی کی وجہ سے آپ کسی صاحب اقتدار کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس اس کی شکایت کرتے ہیں تو یہ چغلی نہیں ہے، یہ جائز ہے اور خیر خواہی کا ایک حصہ ہے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کا حکم دیا ہے اور پورے دین کو کہا الدین والنصیحہ. دین نام ہی نصیحت کا ہے، خیر خواہی کا ہے. تو خیر خواہی کی وجہ سے اگر آپ کسی کی بات کسی صاحب اقتدار کو پہنچا رہے ہیں جو اس کو نصیحت کر سکتا ہو، جو اس کو پیمائش کر سکتا ہو، جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، یہ کوئی چغلی نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے. اگر فرض کرو کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ڈاکو آدمی ہے اور ایک آدمی نے اس کو اپنا گھر کا محافظ مقرر کر لیا. آپ کو پورا اندیشہ ہے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ڈاکے ڈالتا ہے اور میں اس کو مکان والے کو جا کر کہوں کہ بھئی جس کو آپ نے محافظ مقرر کیا ہے یہ تو ڈاکو ہے، تو یہ خیر خواہی ہے، یہ کوئی چغلی نہیں ہے. چغلی کب بنتی ہے؟ جبکہ مقصود خیر خواہی نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، بلکہ مقصود اس کو نقصان پہنچانا ہے. اتنا دونوں میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن زمین آسمان کا فرق جو ہے نا، یہ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جی میں یہ بات تو خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی. حقیقت میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے. شیطان نے یہ دل میں ڈال دیا کہ میں یہ خیر خواہی کر رہا ہوں. اسی طرح غیبت میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو اس کے شر سے بچاؤں مثلا. تو یہ فرق کرنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے زندگی کے ہر مرحلے پر کسی اپنے مربی کی جو تربیت کرنے والا ہو، کہ اپنے حالات انسان اس کو بتائے اور اس سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ آیا غیبت ہے کہ نہیں ہے، یہ آیا چغلی ہے کہ نہیں ہے، یہ بہتان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ذرا باریک فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات دونوں باتوں میں. مجھ سے بہت مرتبہ لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو دیکھتے ہیں ایک آدمی کو اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے مدرسے میں مثلا، تو لیکن ہم اس لیے نہیں کہنا چاہ رہے کہ چغلی نہ ہو جائے. لیکن بھائی اگر تم باقی نیک نیتی سے، خیر خواہی سے، ادارے کی خیر خواہی سے تم اگر کسی بات پر متوجہ کر رہے ہو
تو یہ ہرگز چغلی نہیں ہے، نہ چغلی ہے نہ گناہ ہے، بلکہ ایک طرح سے تمہارا فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اگر کسی انسان کو برائی سے روکنے کا حکم ہے تو ایک ادارے کے اندر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو حکومت میں برائی ہو رہی ہے، اس کی اگر نشاندہی جا کر صاحب اقتدار کو کی جائے کہ بھئی آپ اس کا ذرا خیال رکھیں، اس میں کوئی عرض نہیں۔ لیکن میں گفتگو جو کر رہا ہوں وہ اس مجلس آرائی کی کر رہا ہوں جو ہماری مجلسوں کے اندر ہو رہی ہے، اس میں نہ اصلاح مقصود، نہ اس میں خیرخواہی مقصود، صرف مزہ لینا مقصود ہے۔ گپ شپ کا لفظ جو ہے نا وہ اتنا عام ہو گیا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اس گپ شپ کے اندر لوگوں کے تذکرے آ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے اوپر طنز کیے جا رہے ہیں، ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور مزہ لے رہے ہیں اس میں۔ تو یہ ہے حرام، اور اس کو فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ تو بھائی ہم اپنے اللہ تعالی ہمیں اپنی جانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور یہ بھی فقہاء کرام نے فرمایا، بلکہ یہ قرآن و حدیث ہی کا حکم ہے کہ جس طرح غیبت کرنا ناجائز ہے اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز ہے۔ یعنی آپ ایسی مجلس میں جا کر بیٹھیں کیوں جہاں غیبتیں ہوتی ہوں، اور اگر غیبت ہو رہی ہے کسی مجلس میں تو اس پر کان لگانا، اس میں دلچسپی لینا، چاہے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن مزہ آ رہا ہے سننے میں، دوسرا آدمی جس طرح دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، دوسرا آدمی جس طرح کسی کی توہین کر رہا ہے تو بس سن سن کے لطف لے رہے ہیں، یہ غیبت سننا بھی حرام۔ لہذا اس کا بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بھئی جس مجلس میں بیٹھے ہو اگر وہاں کسی کی غیبت شروع ہو جائے تو پہلے تو کوشش کرو کہ باتوں کا موضوع تبدیل کر دو، کوئی اور بات شروع کر دو جس سے موضوع گفتگو کا مڑ جائے، اور اگر اس پر قادر نہیں ہو تو چلے جاؤ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی توہین اعوذ باللہ ان کی توہین ہو رہی ہو، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو اس مجلس میں مت بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ تو اس واسطے یہ اور زیادہ مشکل کام ہے، بظاہر ہماری مجلسوں میں بہت مشکل ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، ہم بیٹھے ہیں، اب وہاں سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں پا رہے یا خود بھی اس سے مزہ لے رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس موضوع گفتگو کے موضوع کو تبدیل کرے، اس کا رخ موڑے جس میں غیبت نہ ہو، اور اگر نہیں کر سکتا تو اٹھ جائے وہاں سے، اس مجلس میں شریک نہ ہو۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، یہ ہے یعنی ہمارے معاشرے کے حالات کے لحاظ سے آسان کام نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس میں آدمی مبتلا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر عزم کر لے انسان، ارادہ کر لے اور یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آئندہ نہ غیبت کروں گا نہ غیبت سنوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کا ہمیں مکلف نہیں فرماتا جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ جب مکلف کیا ہے تو پھر یقیناً ہماری وسعت میں ہے، ہمارے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے، ہمارے اپنا عزم اتنا مستحکم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔